معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 سے 44 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 29 سے 44 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ اہل ایمان کو خطاب کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے حصے میں بھی اہل ایمان کو اللہ نے 4-5 دفعہ خطاب کیا، اب پھر مخاطب ہو کے اللہ کا ارشاد ہے اہل ایمان کو ہی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ پر تقوی کرو گے تو اللہ تمہیں وہ دے گا جس سے تم حق کو باطل سے جدا کر لو گے، یعنی حکمت ادا کر دے گا کہ تم اس قابل ہو جائے گے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکو، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور یاد کرو جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اللہ ہی بہتر منصوبہ ساز ہے۔ اور جب انہیں یہودیوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیات سن لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسی آیات ہم بھی کہہ دیں، یہ کلام تو کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم کفار پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ جواب میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور اللہ انہیں بھی عذاب کرنے والا نہیں تھا جب کہ وہ بخشش مانگ رہے تھے، ورنہ اور کیا اللہ مجبور ہے کہ انہیں عذاب نہ کرے کہ جب وہ لوگوں کو روک رہے تھے مسجد حرام سے، حالانکہ وہ کفار بیت اللہ کے متولی ہونے کے بھی اہل نہیں تھے۔ اس کے متولی تو صرف متقی ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثروں کو علم نہیں ہے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ تو اپنے کفر کا اب مزہ چکھو، یعنی جنگ بدر میں جانی اور مالی نقصان کی صورت میں۔ بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، تو وہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جنگی ساز و سامان اور اسلحہ کی خریداری کے لیے اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ بھی کہ ان کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے گا، انہیں بھی یعنی پھر دوبارہ شکست ہوگی، پھر یہ مغلوب شکست خوردہ قوم کر دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی طرف اکٹھے کر لیے جائیں گے، تاکہ اللہ پاک اور ناپاک کو الگ کر دے، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سب کا ایک ڈیر بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے فرما دیں کہ اگر وہ اب باز رہے یعنی جنگ کرنے سے تو جو پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے دوبارہ یہی کیا تو پہلی قوموں کا دستور گزر چکا ہے کہ ان پر بھی عذاب نازل کر دیا جائے گا، جنگ کی شکست کے صورت میں یا ویسے اللہ کی طرف سے عذاب الہی وہ دوسرا۔ اور اے مسلمانوں، ان سے لڑتے رہو جب تک فتنہ کفر باقی نہ رہے، اور سب کا اللہ ہی کا دین نہ ہو جائے، اور اگر وہ جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ پھریں یعنی وعدہ خلافی کریں تو اے مسلمانوں تم جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے،
تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ بیت المال میں یہ جنگ کی حالات کا بیان کے بعد اب پھر بیت المال کی طرف ہے۔ یہ اگلی آیت نمبر 41 سے 44 تک۔ بیت المال میں مال غنیمت جمع کروانے کے بعد اب اس کی تقسیم کے طریقہ کار کے احکامات فرمائے جا رہے ہیں۔ اور جان لو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت ملا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، اور اسی 5ویں حصے سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی 5واں حصہ حضور کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح تم اللہ پر وحی پر فرشتوں اور قیامت پر ایمان بالغیب رکھتے ہو، اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بھی مان لو، کیونکہ جنگ میں فتح تو نصرت الہی سے ہی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اور اس پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ جنگ کے دن اتارا، یعنی مدینے کے لیے فرشتے، مدد کے لیے فرشتے، جس دن دونوں فوجیں لڑنے کے لیے آمنے سامنے جمع ہوئی تھی، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی فتح دے یا شکست۔ میدان جنگ کی نقشہ کشی کے بعد اب اللہ کی نصرت کا ذکر ہے۔ یاد کرو جب تم نزدیک والے کنارے پر تھے، مدینہ سے میدان بدر میں جو راستہ داخل ہوتا تھا وہ میدان کے شمال میں تھا جو مدینہ سے نزدیک تھا، اور کفار دور والے کنارے پر تھے، یعنی مکہ سے میدان بدر میں داخل ہونے والا جنوبی راستہ۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک ہی وقت پہنچی تھیں، اور ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی شمال کی طرف۔ مکہ سے شام کو جاتے ہوئے تمام تجارتی قافلے میدان بدر سے گزرتے ہوئے اسی راستے سے آتے جاتے تھے، اور قریش کا یہ تجارتی قافلہ اصل راستہ جو میدان بدر سے گزرتا تھا چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ تہامہ کے میدان جو ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے جہاں وہاں سے گزر رہا تھا، اور تقریباً میدان عبور کر ہی چکا تھا، یعنی تہامہ کا یہ میدان ابو سفیان کا قافلہ تجارتی قافلہ عبور کر ہی چکا تھا، یعنی وہ تم سے نیچے تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ وہ دونوں لشکروں کو ایک ہی وقت میدان میں لایا، اور اگر تم آپس میں کوئی میعاد مقرر کرتے تو مقررہ وقت پر دشمن کے ساتھ نہ پہنچتے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو پورا ہونا تھا، کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو خواب میں انہیں کافروں کو کم دکھاتا رہا، اور اگر وہ اللہ اہل ایمان کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ضرور بزدلی کرتے اور لڑنے کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے، مگر اللہ نے بچا لیا الگ الگ ہونے سے، بے شک وہ اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب لڑتے وقت اے مسلمانوں تمہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتے رہے، اور تمہیں ان کفار کی نظروں میں تھوڑا دکھاتے رہے، تاکہ دونوں برابر کا مقابلہ سمجھیں اور ڈٹ کر لڑیں، اور جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے، یعنی اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔